السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین جانے سے پہلے ہم غزوہ احد کی بات کر رہے تھے۔ غزوہ احد ایک بہت ہی نازک ترین لمحہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ان کے ہاتھوں پر اتنی زور کی مشرکین مکہ کے کسی کافر کی تلوار لگی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ جب ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ اس کے بعد اللہ نے مشرکین مکہ کا منہ پھیر دیا۔ احد کے میدان میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو کہتے ہیں 35 یا 39 زخم آئے تھے۔ یہاں تک صحابی نے کہا کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کا دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ شل تھا۔ وہ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر تم کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے کس طرح مسلمان اپنی جانوں کو ڈھال بنا دیتے تھے، ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ غزوہ احد تو ساری کی ساری یہ جنگ طلحہ ہی کے لیے تھی، یعنی اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ زبردست کارنامے جو دیے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے تھے وہ حضرت طلحہ ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی حضرت طلحہ نے اپنی بہادری کے بہت جوہر دکھائے۔ تمام غزوات میں نمایاں شرکت کی اور بیت الرضوان میں بھی یہ موجود تھے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جتنے بہادر تھے اتنے ہی صاحب ثروت تھے اور دولت مند تھے، لیکن صرف دولت رکھنے والے نہیں، اتنے ہی زیادہ فیاض تھے، سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سخاوت کے بادشاہ تھے۔ فقراء و مساکین کے لیے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں نے طلحہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو بغیر مانگے بھاری مال دینے والا ہو۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے تو نہایت غمگین نظر آ رہے تھے۔ ان کی بیوی بہت ہی نیک اور اچھی انسان تھی۔ اسے پوچھا کہ آپ اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے آپ کی خدمت میں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، مجھے فکر ہے کہ جو میرے گھر میں مال پڑا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ مال جو ہے میرے گھر میں ہی رہ جائے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ہم کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنی نیک بیوی تھی جو حضرت طلحہ کے ساتھ نیکی میں شریک ہونے والی اور دین پر ثابت قدم ہونے کے لیے مدد دینے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسی ہی ازواج عطا فرمائے کہ جو دین میں مددگار بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو دین پر چلنے میں مددگار ہوں۔ آپ کو طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ سب سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے اور دین کے لیے لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مہمان نواز بھی تھے۔ کچھ 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ فوراً کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو لے کر جاؤں گا اپنے گھر، اور اس طریقے سے حضرت طلحہ ان کو اپنے گھر لے آئے۔ ان میں سے 2 لوگوں نے غزوات میں شرکت کی اور شہید ہو گئے، اور ایک جو ہے کافی عرصہ زندہ رہا اور اس کے بعد فوت ہوا۔ کہتے ہیں حضرت طلحہ کو ان لوگوں سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ روز ان کو خواب میں دیکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان میں سے 3 لوگ جنت کے دروازے پہ ہیں، لیکن جو سب سے بعد میں فوت ہوا تھا وہ سب سے آگے ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا تھا وہ جنت کے دروازے پر پہلے تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جو زیادہ دنوں تک زندہ رہا اس کو عبادت اور نیکی کرنے کا زیادہ موقع ملا، اس لیے وہ جنت کے داخلے میں اپنے ساتھیوں سے آگے تھا۔
آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت اللہ کی حدیث میں کتنا پیارا سبق ہے کہ یہ لوگ جن کی وہ مہمان نوازی کر رہے تھے ساری زندگی پھر ان کی مہمان نوازی کی جب تک کہ وہ شہید ہی نہیں ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا تو ہمیشہ سوالی کو دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدوی نے ان کے پاس آیا اور رشتہ داری کے نام پر سوال کیا۔ سیدنا طلحہ نے کہا کہ تم سے پہلے مجھ سے کبھی کسی نے رشتہ داری کے نام پر مجھ سے نہیں مانگا۔ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کی قیمت 3 لاکھ درہم ہے، چاہے تو زمین کا ٹکڑا لے لو اور چاہے تم مجھ سے اس کے عوض جو قیمت ہے وہ لے لو۔ تو اس بدوی نے وہ نقد رقم لینی پسند کی اور آپ نے اس کو 3 لاکھ درہم جو ہے وہ دے دیے۔ یعنی آپ ان کی فیاضی کا اس سے اندازہ کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے گھریلو تعلقات میں بھی بہت اچھے تھے۔ یعنی ناظرین بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ باہر لوگوں کے ساتھ تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت صلہ رحمی کرتے ہیں، بہت لوگوں سے مل کے اور لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت طلحہ جیسے باہر کے لوگوں میں مقبول تھے ویسے ہی اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسندیدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے کنبے کے اندر بہت محبت اور لطف کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام حبان سے اگرچہ بہت سارے معزز اشخاص نے رشتہ بھیجا اور نکاح کی خواہش کی، لیکن انہوں نے تمام خواہشات کو مسترد کر کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو پسند کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اتنے معزز لوگوں کو ٹھکرا کر آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو کیوں پسند کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے اوصاف حمیدہ سے بہت اچھے سے واقف ہوں۔ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے آتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، اور اگر نہ اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، یعنی لوگوں کو مانگے بغیر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کام کرو تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین یہ تھے حضرت طلحہ کی شخصیت کی خوبصورت اوصاف۔ ان کے بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔